السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیوں کی گمراہی کا مسئلہ ہے۔ لفظ گمراہی سے آپ فوراً سمجھ گئے کہ جو انسان راستہ بھٹک جاتا ہے اسے گمراہ، راستہ کوئی بھول جاتا ہے، کسی اور رخ پہ چل جاتا ہے تو اسے ہم گمراہ کہتے ہیں اور اسے اس عمل کو گمراہی کہتے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں کیوں آئی؟ اس کی وجہ ہم ماں باپ اور ہم بڑوں کے ذہنوں میں راستے کا متعین نہ ہونا۔ میں یہی کہہ رہا کہ بڑے گمراہ ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گمراہی کی جڑیں ان والدین سے جا کر مل رہی ہیں کہ جن کے سامنے زندگی گزارنے کا خود راستہ واضح نہیں، سیدھا راستہ کیا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ہم نے پیسے کمانے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں، ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے رہنا ہے، ہم نے کھانا پینا ہے۔ زندگی کے ایک ایک کام میں رہنمائی اگر ملتی ہے تو وہ صرف قرآن و سنت سے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ کون سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتے، جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری نئی نسل گمراہ نہ ہو، اس کی گارنٹی ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیے۔ اب اس گمراہی سے بچنے کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مقصد یہ عمل یہ تھا۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 164 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود 4 مقصد بتائے، اور میں نے بات کو جو شروع کیا ہے وہ اس آیت کے آخری جملے سے، کہ وہ 4 مقصد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ پوری گمراہی میں تھے۔ 4 مقصد پورا ہونے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ
بھی گمراہی میں تھے. معلوم ہوا ان 4 مقاصد کو اگر پورا نہ کیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. 4 میں سے ایک بھی کم ہوگا تو گمراہ ہوگا, راستہ بھٹک جائے گا. اور ان 4 کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ ہے, اور وہ ہے رجوع الی القرآن. اب میں نے بات کی جو بنیاد ذکر کرنی تھی وہ ذکر کر. یہ جو ادارہ ہے, ادارہ رجوع الی القرآن, اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہی سے بچانا, بھٹکنے سے بچانا. ایک سطحی طور پر احکامات اور آداب سکھا کر بچانا, یہ بھی ایک شعبہ ہے. علم سکھا کر 8 سال درس نظامی پڑھا کر عالم بنانا, یہ بھی ایک شعبہ ہے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ایم.اے اسلامیات تک پہنچانا, پی ایچ ڈی, ڈاکٹر ایم ڈی وغیرہ, یہ بھی ایک شعبہ ہے. اس میں ایک شعبہ ادارہ رجوع الی القرآن پورا کر رہا ہے اپنی ذمہ داری. اللہ جزائے خیر. کیونکہ یہاں جتنی باتیں ہوئی گرامر کے بارے میں آپ نے طلباء کو سنا, ابھی اس کے بارے میں باتیں عرض کرتا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ حقیقت آپ کو بہت قریب تک حضرات نے سمجھا دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گمراہی سے بچانے کے لیے تشریف لائے, اس کے لیے 4 کام اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے, 4 مقاصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں. تلاوت کلام پاک بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد تلاوت کلام پاک. جتنے بچے نازلہ پڑھتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, ابھی وہ سمجھتے نہیں ترجمے کو. بعض لوگ سوال کرتے ہیں آپ مجھ سے کہ یہ نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ ان کو مطلب آتا ہے, سارا دن یہ پڑھتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہتے ہیں, نازلہ پڑھتے رہتے ہیں, دیکھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں, حافظ جو ہے وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو اسے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اللہ نے جن مقاصد کے لیے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کے بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. الحمدللہ آج یہاں اس ادارے کے اندر مجھے انتہا خوشی ہوئی دیکھ کر کہ اس یتلو علیہم آیاتہ کے شعبے میں بھی کمال پیدا کرنے والے حضرات جو ہیں وہ یہاں اس نشست میں موجود ہیں. پورے پاکستان کی سطح, پورے پاکستان صرف یتلو علیہم آیاتہ, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کمال درجے کی محنت کرنے والے اور اپنے ادارے قائم کر کے اس میں کمال کی محنت کرنے والے موجود. پروفیسر حافظ محمد رفیع صاحب اور ان کے صاحبزادگان, اللہ ان سب کو جزائے خیر. آج خود ایک راستے پر چل کر اپنی اولاد کو اسی راستے پر چلا کر اور کمال کا چلا کر بنانا, یہ اب بہت محنت والا بہت کم ہو چکا. اور یہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی جانا تلاوت کلام پاک. کمال جو بچہ پڑھتا ہے مکمل 100% تجوید کے اعتبار سے ٹھیک پڑھتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ قاعدہ پڑھانے میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے کہ قاعدہ پڑھانا کیا ہوتا ہے. قرآن پاک کسی نے قرآن پڑھا ہی نہیں جائے گا جب تک قاعدہ ٹھیک نہیں. یہ حضرات قاعدے میں اتنی محنت کرا دیتے کہ بچہ قرآن دیکھ کر پڑھنے لگتا ہے. جب دیکھ کر پڑھنے لگتا ہے تو پھر انہوں نے اس وقت دنیا بھر کے بہترین حفظ کرانے والے اساتذہ کو وہاں رکھا ہوا ہے.
بہترین تربیت الفاظ میں بات کر ابھی باقی 3 شعبے باقی ہیں ان پر بھی ہوگی بات. دیکھیے گا دین کا کام اللہ تعالیٰ کس کس سے لے رہا ہے. اور ابھی الحمرہ میں الحمرہ ہال میں دنیا جمع تھی. وہاں ان حضرات نے پروفیسر عبد الرحیم صاحب نے صاحبزادے رحمۃ کی پوری ٹیم ایسے بچے تیار کیے ہوئے کہ آپ ان سے پورے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایک لفظ ایک آیت پوچھیں وہ پورا اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ یہ آیت کون سے پارے میں کون سی سورت میں کون سا صفحہ نمبر ہے اور اس آیت کے پہلے آیت کون سی اس آیت کے بعد کون سی. پورے ہال کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا اور اب تو اگلی بات بتانے لگا ہوں. یتلو علیہم آیاتی کو سمجھیے گا ذرا. انہوں نے پورے پاکستان میں سب سے اہم ترین کام انجام یہ دیا. بڑا مشکل چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں مجھے کھڑا کر دیا الحمرہ ہال میں. دائش پر اس طرح کھڑا کر دیا اور پروفیسر عبد الرحیم صاحب اور ان کے صاحبزادگان یہ جناب ان کی پوری ٹیم نے مجھے کہا کہ آپ اپنے ذہن میں بات پوری توجہ سے سنیے. انہوں نے کہا آپ اپنے ذہن میں کوئی آیت لے کر آئیں. یہ بچے 22-23 سال یہ بچے بچیاں آپ سے مختلف قسم کے 23 سوال کریں گے اور 23 کا عدد پورا ہونے سے پہلے وہ آیت آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ذہن میں کون سی آیت ہے. میں کچھ بولوں گا بالکل اشارہ بھی کوئی بالکل تک بس آپ اپنے ذہن میں طے کر لیں کہ آپ نے آیت کیا سوچی ہے دیکھ کر پورا. بچے یہ سوال کریں گے اور غالباً 18واں سوال ہے. الحمرہ ہال میں 23 میں سے ابھی 18واں سوال تھا کہ ان بچوں بچیوں نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ آپ کے ذہن میں یہ آیت تلاوت کلام پاک پر محنت. اللہ تعالیٰ نے ہر دین کے ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمال کے انسان پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھے. یہ بھی صرف میں نے ایک شعبہ بتایا. اگلا شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ نے بار بار ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نوجوان نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں, ہم خود کیسے بچیں. نمبر 1 تلاوت کلام پاک. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تزکیہ نفس یہ ایک الگ مستقل شعبہ. تزکیہ نفس کیا بہت آسان انداز میں ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا. انسان کے اندر سے بری سوچیں برے رویے برے اخلاق بری عادتیں برے اعمال انسان کے اندر سے نکالنا, اچھی سوچیں اچھے رویے اچھے اخلاق اچھی عادتیں اچھے اعمال پیدا کرنا تزکیہ نفس کا عمل ہے. اور کچھ نہیں تزکیہ نفس. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کر دیا اور یہ اساتذہ بھی کرتے. اب میں نے یہ بتا دیا آپ کے ابھی میں جو جس ادارے کا ذکر کر رہا ہوں لاہور میں حفظ قرآن کا ادارہ ہے اور رجوع قرآن کا مطلب اگر سمجھنا ہو نا قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا لوٹنا, تو اتنے لوگ اپنے بچے کو اس ادارے میں حفظ کرانے کے بڑے بڑے مدارس مساجد بڑی پڑی ہیں حفظ کرانے والے بچوں کی, لیکن یہ گواہ موجود ہے اس وقت ان کے ادارے میں بہت طویل عرصہ ہو گیا کہ داخلے بند کیے. داخلہ کی ظاہر ہے محدود کر سکتے. آپ رجوع قرآن موجود الحمدللہ. قرآن حکیم پڑھانے والے اداروں کی طرف بھی رجوع کرنے والے موجود ہیں. اور یہ اپنے اداروں کے اندر بچوں کے کردار پر اتنی محنت کرتے ہیں.
ان کے اندر سے بری سوچوں کو نکالنا، برے رویوں کو نکالنا، برے اخلاق کو پڑھا جب بچہ باہر نکلے سوسائٹی کے اندر جائے تو اس کی ذات کے اندر بری سوچیں، برے رویے، برے اعمال اس کے اندر، اس کی اچھی سوچیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار اس کے اندر۔ میں نے بتایا یہ ادارے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے، یہ بھی شعبہ۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا نمبر 1 مقصد قرآن حکیم کی تلاوت، بغیر سمجھے یہ بغیر سمجھے یہ بھی شعبہ ہے، یہ سمجھنا آگے وہ بات۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھانا، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دینا۔ خالی ترجمہ نہیں، بڑا سنبھل کر بول رہا ہوں، خالی ترجمہ نہیں۔ اگر خالی ترجمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات سناتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور وہ سب عربی جانتے تھے، کوئی ترجمے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے تو ان کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ پھر یہ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ ترجمہ قرآن حکیم یہ بنیاد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ جب تک آپ ترجمے کو نہیں سمجھیں گے آپ کتاب کو کیسے سمجھیں، کیونکہ یہ عربی میں۔ جب تک آپ کو کوئی بھی کتاب انگلش کی ہو، فارسی کی ہو، جب تک آپ ٹرانسلیشن اس کی نہیں جانتے ہوں گے، آپ کتاب میں جو کچھ ہے آپ معلوم کر سکیں گے کہ کیا ہے۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن سب سے پہلے ترجمہ بنیاد ہے کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو کسی اور زبان کے اندر ہو۔ صحابہ کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اہل زبان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ جی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ سکھاتے تھے کہ کتاب اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، لیکن نمازوں کے جو 5 اوقات ہیں، کب سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ قرآن میں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا احادیث میں۔ ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ سارا احادیث میں ہے، یہ سارا احادیث میں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیم دی، تفصیلات ساری سمجھائیں، وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ صرف ایک جواب ہے آپ کے پاس، احادیث، اور کہیں سے نہیں ملے گی آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھایا کتاب اللہ کو وہ کس طرح سمجھایا، تفصیلات اس کی کیا ہیں، زکوٰۃ کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، نکاح کی، خرید و فروخت کی، مالیاتی نظام سارا، حکومت کرنے کا نظام سارا، وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ نمبر 4 والحکمت، اور دانائی سکھائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے تشریف لائے تاکہ وہ کتاب اللہ سکھائیں، والحکمت، اور دانائی سکھائیں۔ حکمت دانائی، اور یہ دانائی کیا ہے؟ تمام مفسرین نے ماشاءاللہ حکمت کی خوب تفصیلیں بیان کی ہیں۔ ساروں کا نچوڑ جب آپ نکالتے ہیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو حکمت سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے۔ حکمت پوری ہو گئی، بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، یہ اللہ کے نزدیک حکمت والا نہیں ہے، یہ دانا نہیں۔
جو غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا، صحیح کو صحیح نہیں سمجھ رہا، کتنی ڈگریاں لے لی بالکل بیکار ہے، یہ اس کے اندر کوئی حکمت پیدا نہیں۔ 4 مقصد ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، کمال کر دیا اللہ نے جن حضرات کو ان کے لیے چن لیا۔ نمبر 2 ویزکی تزکیہ نفس، یہ بھی ایک شعبہ، اس میں بھی لوگ لگے ہوئے ماشاءاللہ، علماء ایک لوگ متقی سب ماشاءاللہ لگے ہوئے۔ نمبر 3 ویعلم کتاب اللہ، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا۔ نمبر 4 والحکمت، دانائی سکھانا۔ 4 کاموں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ جب 4 کام پورے کر لیے تو اس سے پہلے وہاں کے لوگوں کی کیا حالت تھی؟ آگے آیت کا آخری حصہ جو پہلے سنا چکا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ معلوم ہوا جو تلاوت کا شعبہ چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہوگا، جو تزکیہ نفس کا شعبہ چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہوگا، جو تعلیم کتاب اللہ کا شعبہ چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو حکمت سیکھنے سکھانے کا، دانائی سیکھنے سکھانے کا شعبہ ختم کر دے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یہی وہ جواب ہے اس چیز کا جو لوگ کہتے ہیں ہم میڈیا اتنا عام ہو گیا، نیٹ اتنا عام ہو گیا، مولانا فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اپنی اولاد کو کیسے بچائیں؟ کہ آپ خیر اور شر کی تمیز سکھا دیں اپنی نئی نسل کو، یہ گمراہ نہیں ہوگی۔ آپ حکمت سکھا دیں، یہ دانائی سکھا دیں، اور کہاں سے یہ دانائی سیکھیں گے؟ صرف قرآن حدیث۔ یہی قرآن و سنت ہے کہ جس کے ذریعے انسان گمراہی سے بچ سکے۔ اب قرآن حکیم سیکھنے کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ بنیاد کیا ہے؟ ٹرانسلیشن، ترجمہ۔ اب ترجمہ جو ہے وہ ہم جب کسی زبان کا کرتے ہیں، جب تک اس زبان کے اس کی گرامر کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ترجمے میں کمال نہیں پیدا کر سکتے۔ یہاں میں بتا دوں کہ تعلیم کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ماہرین تعلیم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، خوب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ ایک ہے ڈائریکٹ میتھڈ پڑھانے کا، ایک طریقہ ہے کہ آپ بغیر گرامر کے، بغیر کسی چیز کے ڈائریکٹ ترجمہ سکھا دیں۔ یہ بڑی ٹیکنیک ہے، بڑے کمال کی ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک جناب ہمارے پروفیسر حافظ رفیق صاحب دعوت برکاتہ میں کمال کی ہوئی، یہ اس میدان کے شہسوار ہیں۔ اس کے بالمقابل گرامر کے ساتھ سکھانے والے ہمارے قاری حبیب الرحمان قریشی صاحب۔ اب میں ان 2 پر آ کر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ پروفیسر حافظ رفیق صاحب آج سے تقریباً 12 سال پہلے جب قاضی حسین احمد صاحب تشریف لائے، میاں عامر صاحب الحمرا میں، وہ صرف قرآن حکیم کے ترجمے کا، میں اگر لفظ بول دوں جو دور جدید میں سمجھا جاتا ہے، قرآن حکیم کے ترجمے کا شو تھا، جو پورا الحمرا حال بھرا ہوا تھا، اور 7 سال 8 سال 9 سال 13 سال کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک لائن لگی ہوئی تھی پوری، اور ہر بچہ اس میں سے پورا قرآن مجید کرنے پر، پورے قرآن مجید کا کہیں سے بھی ترجمہ کرنے پر مکمل قدرت۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک کے نوجوان بچے تھے، لائن لگی ہوئی تھی، اور پورا الحمرا حال بھرا ہوا تھا۔ پروفیسر حافظ رفیق صاحب نے یہ دعویٰ کیا وہاں پر سب لوگوں کے سامنے کہ آپ ہال میں سے موجود جتنے حضرات موجود ہیں، کوئی ایک آیت پڑھیں، یہ بچے اس کا ترجمہ کریں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں خود جامعہ شفیہ میں پڑھاتے، ویسے تو گورنمنٹ شالیمار کالج میں پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ہمسائے میں، شالیمار کالج میں 30 سال پڑھاتا رہا، وہیں لیکچرر ہوا، وہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہوا، وہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہوا، وہیں 30 سال گزرے، ایک ہی کالج میں اپائنٹمنٹ ہوئی، وہیں سے ریٹائر ہوا۔ یہ پنجاب میں ایک منفرد کیس ہے۔ تو 30 سال وہاں پڑھاتا رہا، 18 سال فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، وہاں فرسٹ کورس MBBS کو میں اسلامک سائنسز پڑھاتا تھا، کیونکہ میری گریجویشن سائیکالوجی میں، پوسٹ گریجویشن میں تھیسس جو ہے وہ اسلام اینڈ تھیولوجی میں۔
اور 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھی طرح باتوں کو جاننے کے تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ پورے ہال کے اندر علماء بھی موجود، طلباء بھی موجود، مشکل سے مشکل آیات کا ترجمہ پوچھا گیا، اور میں نے عرض کیا کہ صرف جامعہ شرعیہ میں پڑھاتے ہوئے مجھے 48 سال الحمدللہ مکمل ہو، نصف صدی۔ اس وقت بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھا رہا ہوں، ابھی بخاری شریف کا سبق پڑھا کے آ گیا ہوں۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر چل رہی ہے آج، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والے اس وقت میری ایک کلاس میں جامعہ شریعہ کے اندر میری ایک کلاس بخاری شریف میں 800 طالب علم روزانہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے وہ جو رسمیت دے کر آئے وفاق المدارس العربیہ، ان کا فائنل ایئر ہے۔ سامنے بیٹھنے والے کون ہیں؟ 8 سال پڑھنے والے جو عالم بنے ہیں۔ کتاب التفسیر آج کل سورہ نساء چل رہی ہے، لیکن مجھے ان علماء کے سامنے جو 7 سال پڑھ کر آئے ہیں قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ آپ جملے کو سمجھیے کہ وہ 7 سال گرامر پڑھ کر آئے، صرف پڑھ کر آئے، نحو پڑھ کر آئے، لغت پڑھ کر آئے، اشتقاق پڑھ کر آئے، علم معانی بیان بدیع، علماء سمجھ لیں میری باتوں کو، علم بیان بدیع لغت بلاغت پڑھ کر آئے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں۔ اتنی بنیادی چیز ہے ترجمہ، ایک ترجمہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ کہ کوئی بندہ ہو اردو پڑھنے والا بس قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہو، اردو سمجھ سکتا ہو، پروفیسر عابد رفیق صاحب کے اور ان کے بچوں کے حوالے ان کے ادارے میں حوالہ کر دیجیے، چند مہینوں کے اندر وہ پورے قرآن کا ترجمہ لفظ دیکھ کر۔ ابھی میں حال ہی میں ان کا ایک ادارہ اور آئیڈیل اسکول جس میں انہوں نے اسکول کی سطح پہ میٹرک تک 1 سے لے کر میٹرک تک، تو میرے دل میں لگایا گیا کہ آپ یہ کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کے بچوں کا ترجمہ سنیں قرآن۔ میں نے پارہ عامہ کا ترجمہ، 30ویں پارے کا ترجمہ، اور جو حضرات تھوڑا بہت ترجمہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب سے مشکل الفاظ 30ویں پارے، پورے قرآن مجید میں سب سے مشکل ترجمہ 30ویں پارے کے الفاظ۔ یقین جانیں 3ری 4تھی 5ویں کلاس، ان 3 کلاسوں کا میں نے امتحان لیا ترجمے کا، ایک غلطی کسی بچے کی نہیں میں پکڑ سکتا۔ بخاری پڑھانے والا استاد وہ 3ری 4تھی 5ویں کلاس کے بچوں میں سے ترجمہ کرتے وقت غلطی نہیں پکڑنا کر سکا، مجبوراً 100 نمبر لے کر آئے۔ آپ جہاں محنت کریں، آپ جہاں محنت کریں، وہ ڈائریکٹ میتھڈ ترجمے۔ اب جب ان بچوں کو قرآن سمجھ میں آتا، میں نے یہ بھی کیا کہ وہ ترجمہ جب کرتے تھے نا تو کبھی انگلی آگے لے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے لے جا رہے ہیں، کبھی اس کا کبھی اس کا، پھر ترجمہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو ایک ایک لفظ کا پتا تھا کہ یہ لفظی ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ ہے۔ اس کی ٹیکنیک بھی آپ کو میں بتا دوں، شیئر کر دوں۔ یہ کیا چیز ہے کہ یہ کیا ہے کہ وہ صرف قرآن مجید پڑھ سکتے ہو دیکھ کر بس، اور اردو سمجھ سکتے ہو، لکھ کے حوالے کر دیں، کچھ گرامر ان کو نہ آتی ہو، یہ ترجمہ کھول کے اس کو پلا دے، پورے قرآن میں سے کہیں سے آپ ان سے ترجمہ سن لیں، بالکل صحیح 100% صحیح ترجمہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آسان کر کے عرض کرنے لگا یہ ٹیکنیک۔ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ۔ میں پھر بتاؤں گا اس بات کی طرف کہ یہ بچوں کو جو کچھ پڑھایا گیا کیا چیز ہے اور اس میں ہے کیا، اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہے لفظی ترجمہ، ایک ہے با محاورہ ترجمہ۔ ہمارے ترجمہ کرنے والے حضرات نے ان دونوں پر خوب محنتیں کی۔ لفظی ترجمہ کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ۔ پھر میں آؤں گا اس بات کی طرف اچھا آخر میں کہ آپ میں سے ہر ایک سیکھ سکتا ہے۔ جتنے
اتنے حضرات یہاں تشریف فرما اور ماہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایک بچہ سیکھ سکتا ہے جو ٹیکنیک میں بتانے لگا ترجمہ سیکھنے کہ آپ لفظی ترجمہ کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ. کسی زبان کا ترجمہ کرنا اپنی زبان کی ترتیب سے، اس کو کہتے ہیں بامحاورہ ترجمہ. میں ایک مثال دینے لگا ہوں، مسجد میں آپ تشریف فرمائیں، ایک مثال دینے لگا ہوں. دخل زید فی المسجد، آسان، سب کو سمجھ میں آئے. دخل زید فی المسجد لفظی ترجمہ، یعنی جس ترتیب سے الفاظ ہیں اسی ترتیب سے ترجمہ. دخل داخل ہوا، زید فی میں، المسجد مسجد. اس کو اگر اسی طرح پڑھیں گے تو پتہ کیسے پڑھیں گے؟ ذرا غور کیجیے گا. دخل زید فی المسجد لفظی ترجمہ، داخل ہوا زید میں مسجد، داخل ہوا زید میں مسجد. اگر آپ اسی کو اپنی زبان میں اردو میں کہنا چاہیں گے، ایک بچہ بھی یہاں کہہ سکتا ہے بہت پسند، زید مسجد میں داخل ہوا، یہ بامحاورہ ترجمہ. کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ. چاہے انگریزی ہو چاہے فارسی ہو، انگلش میں بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں نا، یعنی لفظی ترجمہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ سکھائیں، پھر اس کو ہم اپنی زبان میں کیسے کہیں گے، وہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا. پروفیسر حافظ رفیق صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سکھاتے ہیں، بچے کے اندر پہچان پیدا کرتے ہیں. اعلیٰ کا یہ ترجمہ، کتبہ کا یہ ترجمہ، اعلیٰ کا یہ ترجمہ، قلت کا یہ ترجمہ، یقول کا یہ ترجمہ. وہ نہیں بتاتے یہ ہوا کیا ہے، کیوں فرق آیا. وہ ابھی فی الحال یہ بتاتے ہیں اعلیٰ کا کیا ترجمہ، یقول کو کیا ترجمہ، قلت کا کیا ترجمہ. اور جب بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ اپنی زبان کے مطابق ترتیب سے ترجمہ کرتا ہے اور اس طرح ترجمہ آ جاتا ہے. قاضی حبیب الرحمن قریشی صاحب اللہ کی عمر میں برکت فرمائے، یہ بتائیں کیا بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ داخلہ کا ترجمہ ہے داخل ہوا. داخلہ کا ترجمہ داخل ہوا، زید مسجد میں داخل ہوا، تو داخلہ کا ترجمہ داخل ہوا. لیکن اگر اس سے دخلتو آ جائے، دخلتو میں داخل ہوا، یا دخلو وہ داخل ہوتا ہے، تو قاری حبیب الرحمن قریشی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ داخلہ کا ترجمہ داخل ہوا کیوں ہے. یہ ہے گرامر. وہ بتائیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف، پھر باب کون سا ہے، دخل یدخل، باب نصر ینصر. پھر وہ آگے بتائیں گے اس کا مادہ کیا ہے. 8 چیزیں وہ قرآن حکیم کے ایک لفظ کے بارے میں بتاتے ہیں. اور قاری حبیب الرحمن قریشی صاحب دامت برکات اللہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اس طرح انہوں نے پورا قرآن مجید حل کر کے چھاپ دیا ہے. یہ میں ایک خاص سوال کا جواب دے رہا ہوں. ایک مقرر نے یہاں یہ کہہ دیا تھا کہ قاری حبیب الرحمن قریشی جب تک زندہ ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا. اب میں جواب دے دیا میں نے اس کا. انہوں نے انتظام کر لیا، انہوں نے انتظام کر لیا. پورے قرآن مجید کی گرامر صیغے نکال کر الحمد کی پہلی سورت پہلی آیت سے لے کر والناس کی آخری آیت تک سارے کے سارے پکڑ کر کلمات القرآن کی کتاب اتنی موٹی اس میں چھاپ دیا. میں نے ایک ایک لفظ پڑھا ہوا اس کتاب، اس میں انہوں نے ہر لفظ کے بارے میں 8 چیزیں بتائیں. پہلے خانے بنائے، لفظ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ صیغہ کون سا ہے، ماضی مضارع امر نہیں، یہ بحث کون سی ہے، پھر یہ ثلاثی اقسام میں سے 3 اقسام میں سے کیا ہے، پھر یہ 7 اقسام میں سے صحیح مثال مضاعف میں سے کیا ہے، پھر یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے، پھر اس کا مادہ کیا ہے، کس لفظ سے بنا ہے، اور پھر اس کے آخر میں اس کا باب وغیرہ اور اس میں کوئی تعلیل ہو. 8 چیزیں ہر لفظ کے بارے میں بتا کر پورا قرآن مجید چھاپ دیا ہے. اور ابھی حال ہی میں قاری حبیب الرحمن قریشی صاحب جو ہیں
حال ہی میں میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے. وہ کتاب خواص کے لیے عوام کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں گرامر ان کے لیے کہ انہوں نے پورے قرآن مجید میں جتنے افعال آئے ان سب کی صرف صغیر، صرف کبیر، اور پھر یہ کہ اس کی جمع کہاں بنی، جمع کا واحد کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، کس آیت میں آیا، اس پر بھی ایک کتاب لکھی، پوری کتاب لکھی. اور اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. اس وقت انہوں نے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تحلیل صرفی نحوی، یعنی صرف کے اعتبار سے الفاظ کو حل کرنا کہ ایک لفظ مختلف شکلوں میں آتا ہے تو اس کے ترجمے میں کیا تبدیلی آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں صرف. کہ ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے جب بدلے، تبدیل کریں ایسی صورت میں اس کے اندر کیا معنی میں تبدیلی آتی ہے، ایک یہ صرف ہوتی ہے. اور نحو کس کو کہتے ہیں، اس پر زبر پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا، زیر پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا، پیش پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا، اس کی ترکیب کو سمجھنا، یہ فاعل مفعول مضاف الیہ کیا واقع ہو رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کو نحو کہتے ہیں. اب آپ حضرات کے لیے اطلاعاً عرض ہے کہ قاری نبی الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہم نے اب 4 کام ہو گئے قرآن کو سمجھنے کے لیے، 4 رخ سے کام ہو گیا. نمبر 1 لفظی ترجمہ، ایک لفظ کا ترجمہ. نمبر 2 با محاورہ ترجمہ. نمبر 3 اس میں صرف کے اعتبار سے گرامر. نمبر 4 نحو کے اعتبار سے گرامر. 4 کام ہو گئے، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اس کے اندر صرف ہو یعنی اس کو لفظ کو کیسے بدلا تو اس کا کیا ترجمہ ہوا، نحو کہ اس پر کون سا زبر زیر پیش کس طرح آیا اور کیا ترجمہ ہوا. قاری حبیب الرحمن قریشی صاحب اللہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، یہ 4 کام سامنے رکھ کر پورا قرآن مجید چھاپ کے رکھ دیا. ایسا قرآن مجید کوئی پارا موجود قاری حبیب الرحمن صاحب یہاں اگر مل جائے ایک پارا مجھے دیجیے، میں ان کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو کام کر رہے ہیں، جو ابھی بچوں کے ساتھ یہ کام کیا، یہ پورے قرآن مجید کا کام الحمدللہ چھاپ کر مکمل کر چکے ہیں، چھاپ کر مکمل کر چکے ہیں. اور 12 انہوں نے کر کے ماشاءاللہ پورا سیٹ ہے قرآن مجید. اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. آج کی نشست کا پورا خلاصہ بتا رہا ہوں. کمال کرتی آیت لیجیے، اس کے ایک لفظ کا ترجمہ خانے میں الگ سے لکھا ہے کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ، پھر اس کے بعد اگلا لفظ کا ترجمہ، پھر اگلا لفظ، ایک لفظ کا خانے بنا کر لفظی ترجمہ کیا. پھر نچلی سطر میں اس کا با محاورہ ترجمہ کیا کہ ہم اردو میں اس کو کیسے ادا کریں. لفظی ترجمہ، کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، ایک یہ کام انہوں نے کر دیا. پھر نیچے با محاورہ ترجمہ کیا کہ ہم اس آیت کا ترجمہ اپنی زبان میں کیسے کریں گے، یہ بھی کام، یہ بھی حلوہ پکا کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد یہ درمیان میں یہ چلتے ہیں ہر صیغے کے بارے میں، یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، باب کون سا ہے. نیچے انہوں نے مادے دیے ہیں کہ اس صفحے کے اندر یہ لفظ آیا تو اس کا مادہ کیا ہے. قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے 4 سٹیپ، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، نحو، صرف، ان 4 پر مشتمل پورا قرآن مجید تیار کیا. الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر. اور یہ والی چیز ہے جو وہ گھول کر، یہ والی وہ چیز ہے جو گھول کر ان طلباء کو پلا دی. اور یہ لکھنے کے بعد اب ان طلباء کو کیا کیا ہے، لکھ دیا. ان طلباء کو کیا کیا ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ان طلباء کو آگے پڑھانے والا بنا کر تیار کیا. یہ طلباء جن کو سند ملے جہاں جا کر بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ آپ جس چیز کے ماہر ہیں اس کی مہارت اگلی نسل میں منتقل کریں.
آج ہمارے معاشرے کے اندر جو انسان جس چیز کا ماہر ہوتا ہے نا، عام طور پر وہ کہتا ہے یہ قبر میں ساتھ ہی لے کے جاتا ہوں، صدری نسخے وہ پرانے حکیموں میں ہوتے ہیں. اور جو ڈاکٹر صاحب موجود ہے نا یہاں، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اپنے وہاں کالج یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ان کو پتا ہوتا ہے نا، یہ مکمل منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے معلوم یہ فن میرے پاس موجود ہے، میں اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوں، اور میں نے یہ اتار کے چھوڑا، میں ان کو سمجھا کے چھوڑا، میں ان کو سکھا کے چھوڑا. میرے پاس 50 بندے ہوں گے، 100 بندے ہوں گے جو اس چیز کو جانتے ہوں گے. یہ وہ جنون ہے جو قاری حبیب الرحمن قریشی کرتے ہیں. مجھے جو آتا ہے، میں جو قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس جو ٹیکنیک ہے، میرے پاس جو طریقہ ہے، وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جائے. یہ ہے آج کی نشست کا موضوع. اور کیوں؟ تاکہ قرآن سمجھے. کیوں؟ تاکہ رجوع الی القرآن. کیوں کریں رجوع الی القرآن؟ بہت بات کو سمجھا آپ نے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نئی نسل کو گمراہی سے بچائیں. اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں، اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ میڈیا کہیں چلا جائے، یہ سوشل میڈیا کہیں چلا جائے، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، جہاں مرضی چلا جائے، اس سے زیادہ کی آگے چیزیں آ رہی ہیں. آ چکے مارکیٹ میں. آئی ٹی کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بیٹھے ہوئے، سب جانتے ہیں، لیکن اس قرآن نے قیامت تک رہے. اس قرآن نے قیامت تک ہماری رہنمائی کرنی. اس قرآن نے قیامت تک آنے والے نوجوان بچے اور بچوں کو گمراہی سے بچانا. اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں. اس کتاب کے رکھوالے قاری حبیب الرحمن قریشی کو لانے والا ہے، پروفیسر حافظ رفیق صاحب کو لانے والا ہے. آپ سے التماس ہو، آپ سے التماس ہو کہ آپ تھوڑا بات زیادہ نہیں، روزانہ دے، ہفتہ وار دے، کیونکہ حضرات ترتیب بنا کے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں. اور جو حضرات ہمت کر لیں تھوڑی سی، میٹرک پاس بچے، میرا خیال ہے بہت کافی ہے، میٹرک پاس بچے ان کے حوالے کر دیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، وہ بچے گرائمر کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے لگے اور پھر آگے چل کر سمجھانے کے قابل ہو جائے. آج جن بچوں کو سرٹیفکیٹ کہاں مل رہا ہے، یہ قاری حبیب الرحمن قریشی نے مردان سے چند مرد بلائے، لکی مربت سے، اور ان کو اس میدان کا شہسوار بنانے کی کوشش کی. اس لیے کہ آپ کو معلوم کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ حفظ جلدی کرتے ہیں، ذرا بڑی عمر میں آ کے حفظ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وجہ آپ سمجھتے ہیں، ایک ہے بالکل خالی چپ، خالی کیسٹ، خالی دماغ، اس کے اندر قرآن بھریں گے جلدی بھرا جائے گا، اور ذرا بڑی عمر ہو جائے پھر دماغ میں بہت کچھ بھر جاتا ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ، فلاں ساری چیزیں بھر جاتی ہیں. اچھی ہے، وہ بھی چیزیں اچھی ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ قرآن کو بیچ میں داخل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ خالی چپیں ہوتی، یہ خالی دماغ ہوتے ہیں بچے. یہ جس طرح گرامر کو سمجھیں گے، شاید قاری حبیب الرحمن قریشی، اور یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ بچے جس طرح آپ کے سامنے پڑھا رہے تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، یہ ان کے اندر مہارت پیدا کی ہے تاکہ اگلی نسلوں کو پڑھا سکیں. آپ سے التماس ہے، علاقے والوں سے التماس ہے، ایک طرف تو ان کی سرپرستی فرمائیں حضرات، دوسری طرف سرپرستی کا طریقہ رجوع الی القرآن کا، کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن حکیم سمجھانے کی تربیت کرائیں. یہی ایک راستہ رہ گیا گمراہی سے بچانے. اللہ ہمیں بھی اور نئی نسل کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایسا شخص ہوں کہ میں بول ہی نہیں سکتا، لیکن یہ محنت ایسی ہے اتنا کچھ بولنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس وقت اتنے استاد کرام کی موجودگی میں کیا بولوں. بہرحال یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے کے لیے کتنا ضروری ہے اتنا بول دیتا ہوں.
کہہ رہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا پاک آدم علیہ السلام کو جنت میں، جب جنت سے نکالے گئے واپس جنت میں بلایا اور توبہ قبول ہو گئی. اب جب دنیا میں بھیجنے لگے نا تو اللہ رب العزت نے ایک قانون دے کے بھیج دیا. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، میری ہدایت ضرور و ضرور آئے گی. جس کسی نے اس کی اتباع کی وہی کام. یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو انہوں نے اتنی تعریف کی اس کی، یہ میرے پاس جب آیا نا، میں 91 سے اس فیلڈ میں ہوں اور کمپیوٹر میں جب سے کمپیوٹر شروع ہوا ہے تب سے میرا تجربہ ہے. ہم بڑے شروع کے پانیوں میں سے ہے کمپیوٹر میں. میں نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. کسی بندے کو لاکھوں روپے مہینہ دیں اور کہیں کہ یہ کام مکمل کر دے، میں آج بھی دعویٰ سے کہتا ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا. میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں یہ کام جس طرح ہوا ہے پتہ کیوں ہوا ہے؟ جنونیت کی وجہ سے ہوا. عشق جو ہے نا جنونیت ماں. یہ حافظ احسان اللہ ہے، تو آپ اس کی جگہ پر مولانا یعقوب صاحب لے رہے ہیں، آپ اس طرف آ کے لیں. یہ لکی مربت سے آئے ہیں اور یہ سند کو دی جا رہی ہے. حافظ منیس الرحمان، حافظ سعید الرحمان، حافظ عطاء الرحمان، حافظ محمد حماد اور ڈاکٹر ندیم امید صاحب، مبین حسن صاحب، ڈاکٹر فخر الزمان صاحب، قاری رفیق صاحب، ماشاءاللہ، محمد عمیر خان صاحب ٹاؤن شپ والے، محمد اصغر صاحب وہ بوائز ٹاپ اسکول والے، محمد یوسف بچہ ادھر سے آ رہا تھا یتیم خانے سے، ایک ناغہ بھی آج تک نہیں ہے فجر کی نماز میں. یہاں آ کر ایک ناغہ بھی نہیں ہے یوسف کا بچے کا. اور ایک حافظ محمد عمر ہیں اور پائلٹ اسکول کے، ایک ناغہ بھی نہیں ہے. سمن آباد سے ادھر آ کر فجر کی نماز پڑھ کے درس دے رہے ہیں. خلوق شہزاد صاحب، قاضی عاصم صاحب جماعت اسلامی والے، محمد انور صاحب پیراگون سٹی والے، پروفیسر محمد سعید صاحب ٹاؤن شپ والے کالج روڈ والے، محمد فہیم صاحب رانا ٹاؤن والے، فہیم صاحب، نور مزیا صاحب، محمد حارث امجد علی، حسان فخر، محمد آصف جاوید صاحب رانا ٹاؤن والے، حافظ محمد ارشد مختار احمد، طلحہ طاہر، حیدر علی، اور اردو گلاب تھم محترم ابو ذر غفاری صاحب، طارق صاحب یہ کتابیں قرآن چھاپنے والے، اور محمد انور صاحب پیراگون سٹی والے، محمد یاسین صاحب، یہ فزیشین ڈاکٹر ہے. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اس تمام کاوشوں کو یا اللہ قبول کرنا. یا اللہ قاری حبیب الرحمان قریشی صاحب، پروفیسر حافظ حمید صاحب، یا اللہ طارق صاحب اور جتنے احباب اس میں جڑے ہوئے مختلف ڈاکٹر تشریف لائے، یا اللہ بہت سے حضرات اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. یا اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما. قاری حبیب الرحمان صاحب کی زندگی میں یا اللہ برکت نصیب فرما، ان کو ہمت عطا فرما، صحت عطا فرما، اور ادارہ جو رجوع القرآن کو یا اللہ خوب ترقی عطا فرما.
یا اللہ اس کے فیض سے پوری امت میں ہدایت عطا فرما، فہم قرآن قرآن حکیم کو سمجھنا سمجھانا یا اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کے مطابق اپنے عمل کو بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کچھ سیکھا ہے بچوں نے بڑوں نے یا اللہ ایک ایک پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔